آپ پر کتنا کریم ہے، وہ اللہ ہم پر آپ پر کتنا رحیم ہے، وہ اللہ ہم پر آپ پر کتنا شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ اللہ وہ پاک پروردگار کہتا ہے، اے میری بندیاں، اگر تم ایک نیکی لے کر آؤ گی، روٹی کا ایک صدقہ تم کرو گی، اپنے 1 روپیے کا صدقہ کرو گی، تم 2 رکعت نماز پڑھ کر آؤ گی، تم 1 پارے کی تلاوت کرو گی، اے میری بندیاں، میری نظر میں وہ 1 نہیں ہے بلکہ کم سے کم وہ 10 کے برابر ہے۔ یہ شفقت کی انتہا، مہربانی کی انتہا، اپنی بندیوں سے شفقت و مہربانی کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت جب دیکھتے ہیں میری بندی کا دل پاکیزہ ہے، میری بندی کا دل پاکیزہ ہے، اس کی زبان پاکیزہ ہے، اس کی آنکھیں پاکیزہ ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہے، اس کی عبادت کا انداز بہتر ہے، اس کے آنکھوں میں کبھی خوف کے آنسو ہے، اس کے آنکھوں میں کبھی محبت الہی کے آنسو ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، اے میری بندیاں، تیرا یہ 1 عمل 10 نہیں، تمہارے اس 1 عمل کو میں 700 کے برابر بنا دوں گا۔ اے میری ماں بہنیں، سوچئے اس اللہ کے رحم و کرم کو، اس اللہ کی شفقت و مہربانی کو، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنا آسان دین عطا فرمایا، بلکہ اللہ کی جو بندیاں اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیتی ہیں، اپنے دلوں کو صاف اور ستھرا بنا لیتی ہیں، جن کے دل میں یاد الہی بس جاتی ہے، جن کے دلوں میں خوف الہی بس جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ ایسے بندے اور ایسی بندیوں کی نیکیوں کو جتنا چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ عام دنوں کا یہ معاملہ ہے، عام دنوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہماری ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 کے برابر ہے، ہماری ایک نیکی اللہ کے ہاں 700 کے برابر ہے، ہماری ایک نیکی اللہ کی شان کے مطابق اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کا وعدہ ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں نیکیاں کرے، اللہ کی بندی تلاوت بھی کرے، اللہ کی بندی صدقہ خیرات بھی کرے، اللہ کی بندی تسبیح و ذکر بھی پڑھے، اللہ کی بندی توبہ استغفار بھی کرے، اللہ کی بندیاں درود پاک بھی پڑھے، تو رمضان میں اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا، اس کا ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنیں، یہ 7 دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، 6 سے 7 دن ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچ لیجئے کہ اس 6 سے 7 دنوں میں اپنے آخرت کے لیے کتنی تیاری کرنی ہے۔ سامان سفر، آخرت کے سامان سفر کتنا ہمیں جمع کرنا ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، جسے معلوم نہیں ہے کہ کس وقت ٹکٹ آ جائے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ٹکٹ آنے والا ہے، تو جیسے جیسے انسان کو لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ رہا ہے، اپنے سفر کی تیاری کو تیز کر دیتا ہے، سامان سفر کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک سفر کرنا پڑا اور کچھ چھوٹ گیا تو راستے میں منزل پر ہمیں پریشانی آ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن بندی، اللہ کی بندی کی شان ہے کہ وہ اپنے سفر آخرت سے پہلے، جبکہ سفر آخرت کا وقت طے نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کی بندی اپنے سفر آخرت کا توشہ، اپنے سفر آخرت کا سامان تیار کر لیتی ہے۔ ماں بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اللہ نے، کہ ہم سامان سفر کو تیار کر لیں۔ یہ سامان سفر کیا ہے؟ زبان کا ذکر ہے، زبان سے تسبیح ہے، زبان سے تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، توبہ استغفار ہے، درود پاک ہے، کلمہ خیر ہے، دین کی باتیں ہیں، دین کی تعلیم ہے۔ اللہ اللہ، یہ باتیں ہمارے لیے سفر آخرت کا توشہ ہیں۔ اسی طرح نماز ہے،
اسی طرح صدقے خیرات ہیں، اسی طرح صلاۃ التسبیح ہے، اسی طرح صلاۃ توبہ ہے، صلاۃ تہجد ہے، صلاۃ تراویح ہے۔ ماں بہنیں، ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے آخرت کے سفر کے لیے توشہ بنا دیا ہے۔ اللہ نے اس توشہ کو جمع کرنے کے لیے، آخرت کا سفر آسان ہو جائے اس کے لیے اللہ نے ہر قسم کے اسباب دیے ہیں۔ اللہ نے ایمان کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے جسم کی طاقت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمت اور ہدایت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اللہ نے توفیق بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب اس توفیق کے بعد، اس ہمت کے بعد، اس جسمانی طاقت کے بعد، ایسے نورانی ماحول کے بعد، رمضان کے ایسے بابرکت ماحول کے بعد بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے، اگر ہم عمل نہیں کرتے، نیکیوں کی طرف سبقت نہیں کرتے، نیکیوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، اپنے وقتوں کو ذکر و عبادت میں نہیں لگاتے، تو یہ ہمارے اوپر حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ماں بہنیں، ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دل سے سوال کیجئے کہ ہم نے اس 23 دنوں میں ہم نے کتنا جمع کیا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے ہمیں آپ کو، اللہ نے توفیق دی ہے ہمیں آپ کو، تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور مزید ہمت کو بڑھا کر اس عمل میں آگے کو بڑھنا ہے۔ اور اگر کچھ کمی ہو گئی، سستی ہو گئی، تو ذرا اپنے شوق کو بڑھائیے، اپنے جذبے کو بڑھائیے، اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ذرا اپنے آرام کو قربان کر دیجئے، اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے ذرا اپنی سستی اور غفلت کو ختم کیجئے، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے عرش کے سائے، اس کے پانے کے لیے ذرا اپنے وقت کو بچائیے۔ ماں بہنیں، اللہ کی بندیاں، اللہ کے بندے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے وقتوں کو کس طرح استعمال کرتے تھے، وہ آپ سنتی ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی آپ کے سامنے باتیں آتی ہیں۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں اللہ کی وہ بندیاں، خوش نصیب ہیں اللہ کی وہ بندیاں جو خود تلاوت بھی کرے، نماز بھی پڑھے، صدقہ بھی کرے، اور خوش نصیب ہیں اللہ کی وہ بندیاں جو گھروں میں کام بھی کرے، اور کام کر کے گھر کے لوگوں کی خدمت کر کے خدمت کا اجر و ثواب بھی حاصل کرے۔ لیکن خدمت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس کی زبان پہ ذکر بھی ہو، اس کی زبان پہ توبہ بھی ہو، اس کی زبان پہ استغفار بھی ہو، اس کی زبان پہ درود پاک بھی ہو۔ ایسی اللہ کی بندی کیا ہی اللہ کی نگاہ میں پیاری ہے، کیا ہی خوش نصیب ہے، کیا ہی سعادت مند ہے کہ ہاتھ تو کام میں لگا ہے، ہاتھ تو کام میں لگے ہیں اور زبان پیارے اللہ کی یاد میں لگی ہے۔ اللہ اللہ، جو ہاتھ کام میں ہو اور جو زبان اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد میں ہو، کیا وہ اللہ اس زبان کو، اس ہاتھ کو جہنم میں ڈالے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری ماں بہنیں، یہ 7 دنوں کو ذرا آپ قیمتی بنا لیجئے، اس 7 دنوں کو اپنی زندگی کا بہترین 7 دن بنا لیجئے، ان 7 دنوں کو نورانی اور عرفانی بنا لیجئے، اپنی عبادتوں سے اس 7 دنوں کو رنگین بنا لیجئے، اپنے دلوں کو پاکیزہ اور صاف کر لیجئے۔ آخر تو کوئی بات ہے کہ ہماری زبان کی خرابی اگر ہے، اللہ کہتے ہیں توبہ کر لو، آنکھوں کی خرابی اگر ہے، اللہ کہتے ہیں توبہ کر لو، زندگی میں کچھ کمی کوتاہی ہے، پروردگار کہتا ہے توبہ کر لو۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ کہ وہ پاک پروردگار عمل کے راستے سے، نیکی کے راستے سے، بھلائی کے راستے سے بھی جنت دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کہتا ہے میری بندیاں تم نفس اور شیطان کے درمیان ہو، برے ماحول سے بھی تمہارا گزر ہوتا ہے، اگر تم سے کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جو گناہ تجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، جو معصیت تجھے جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، جو زبان کی خرابی
تجھے جہنم میں ڈھکیل رہی ہے، جو دل کی خرابی تجھے جہنم میں پھینک رہی ہے، میں تجھے جہنم سے بچنے کا راستہ بتاتا ہوں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ جو کمی ہوئی ہے زبان سے، جو کوتاہی ہوئی ہے آنکھوں سے، جو غلطی ہوئی ہے بدن سے، اس کی معافی تلافی کے لیے سچے دل سے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں کے آنسو کے ساتھ تم توبہ تائب ہو جاؤ اور بندے کے حق کو ادا کر لو، ہم تمہیں جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ کیا کریم ہے وہ اللہ، کیا وہ رحیم ہے اللہ کہ جس نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جنت میں جانے کا راستہ بنایا ہے، اور وہ گناہ اور وہ معصیت، اللہ کی وہ نافرمانی، اللہ کے غیظ و غضب والے کام، اللہ کے جاہ و جلال والے کام، اللہ کے عذاب کو لانے والے کام، اس سے بچنے کا بھی اللہ نے راستہ دیا کہ اے میری بندیاں، اگر تم سے اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں تو آؤ ہم تجھے موقع دیتے ہیں، تم توبہ کر لو، استغفار کر لو، سچے دل سے ندامت کے آنسو کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جاؤ، تو ان توبہ طائب ہونے کے راستے تجھے جہنم کے بجائے جنت میں لے جائیں گے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ تمہاری معصیت، تمہارے گناہ، تمہاری غلطیاں، تمہاری غیبت، تمہاری چغلی، تمہارے آنکھوں کی خرابی، دل کی خرابی تجھے جہنم میں لے جا رہی ہے، لیکن یہ توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا لینا، تجھے جہنم کے بجائے تجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ اب بتاؤ میری ماں بہنیں، اس اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے جنت کو آسان نہیں بنایا ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود ہم کوتاہی کریں، غفلت میں پڑے رہیں، سستی میں لگے رہیں، دنیا کے فیشن میں لگے رہیں، دنیا کی زیب و زینت میں اپنے وقت کو لگاتے رہیں، ٹال مٹول کرتے رہیں، کھانے پینے میں ہی اپنے سارے وقتوں کو لگا دیں اور نیکی کی طرف قدم نہ بڑھائیں، اور گناہوں سے توبہ طائب اگر ہم نہیں ہوتے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ نہیں کرتے، اور پھر ہمارے گناہ ہمیں جہنم میں ڈھکیل دے، ہماری معصیت ہمیں جہنم میں ڈھکیل دے، خدا کی نافرمانی ہمیں جہنم تک پہنچا دے، تو یہ خدا کی رحمت میں کمی کی پہچان نہیں ہے، یہ ہمارے شوق اور ہمارے جذبے کی کمی کی پہچان ہے۔ ماں بہنیں، ان 7 دنوں میں اپنے جذبے کو بڑھائیے، اپنے شوق کو بڑھائیے، اپنے آرزو کو بڑھائیے، اپنے اللہ سے ربط و تعلق کو بڑھائیے، خدا کے سامنے اس فقیر کی طرح ہاتھ پھیلا دیجئے جو فقیر مہینے سے نکلا فقیری لینے کے لیے، رمضان کا فقیر فقیری لینے کے لیے اپنے وطن سے نکلا، رمضان میں مانگتا رہا، گھر میں ضرورت ہے، گھر میں مصیبت ہے، گھر میں قرضے ہیں، گھر میں مانگنے والے ہیں، مگر وہ ایسا بدنصیب فقیر ہے جسے فقیری نہیں ملتی۔ جیسے جیسے رمضان کا دن ختم ہونے کو قریب آتا ہے، ایسا فقیر اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے دل میں غم آتا ہے، اس کے دل میں حسرت آتی ہے، اس کے دل میں فکر ہوتی ہے، رمضان کے دن ختم ہونے کو آئے اور میرے گھر کی جتنی ضرورتیں ہیں، میرے چھوٹے بچے ہیں، میری بیٹی ہے جس کی شادی کا مسئلہ ہے، میرا بوڑھا باپ ہے وہ بیمار ہے اس کے علاج کا مسئلہ ہے، میری ماں کھاٹلے پر ہے اس کے علاج کا مسئلہ ہے، میں فقیری لے کر اگر جاتا تو ماں باپ کا علاج بھی کرا دیتا، اپنی لخت جگر نور نظر کی شادی اور نکاح بھی کرا دیتا، مگر میں کیسا بدنصیب فقیر ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ملتا۔ رمضان کے دن ختم ہونے کو ہیں، کبھی وہ بیٹھ کے رو لیتا ہے، کبھی تڑپ جاتا ہے، فقیروں میں کتنا بدنصیب ہوں، اللہ اللہ، پھر وہ آس لگاتا ہے، چلو انسانوں کے دروازے سے مجھے کچھ نہیں ملا، انسانوں کے دروازے سے مجھے کچھ نہیں ملا، تو اب چلو اسی دربار میں چلتے ہیں، اسی بارگاہ میں چلتے ہیں جس دربار میں بادشاہ بھی گیا، جس دربار میں انبیاء بھی گئے، جس دربار میں صحابہ بھی گئے، جس دربار میں لینے کے لیے اولیاء بھی گئے، جس دربار میں لینے کے لیے ہر مومن اور ہر مومن عورت گئی ہے، چلو اسی دربار میں چلتے ہیں، ایسا فقیر جس کو انسانوں سے مایوسی ہو گئی ہے، دن ختم ہونے کے قریب ہے، خدا کے سامنے تڑپ جاتا ہے، رو لیتا ہے، ماں کا واسطہ دے کر روتا ہے، باپ کی شفقتوں کا واسطہ دے کر روتا ہے، اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کا واسطہ دے کر خدا کے سامنے روتا ہے، اللہ کسی نہ کسی بندے کے دل میں شفقت و رحمت ڈال دیتے ہیں اور وہ بندہ آ کر اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔
اے میری ماں بہنیں، ہماری آپ کی مثال ایسے ہی ہے۔ ہم بھی اور آپ بھی رمضان میں جنت کے فقیر ہیں۔ ہم اور آپ جنت کے فقیر ہیں، اللہ کی رضا کے فقیر ہیں، اللہ کی خوشنودی کے فقیر ہیں، پروانے مغفرت کے فقیر ہیں، عرش کے سائے کے فقیر ہیں۔ اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے عمل کی جھولی میں نظر ڈالتے ہیں تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ اگر کچھ نظر نہیں آتا تو ابھی بھی اللہ نے ہمارے ہاتھ سے موقع ختم نہیں کیا ہے، پروردگار نے ہمیں موقع دیا ہے۔ ذرا ٹوٹا ہوا دل لے لیجئے، حسرت بھرا دل لے لیجئے، فکر والا دل لے لیجئے، کچھ کرنے کا جذبہ دل میں ڈال لیجئے۔ خدا کے سامنے کبھی ہاتھ اٹھا کر، پروردگار کے سامنے کبھی آنچل اٹھا کر، پروردگار کے سامنے کبھی پیشانی جھکا کر، پروردگار کے سامنے کبھی آنسو بہا کر، پروردگار کے سامنے کبھی سر جھکا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور مانگیے پروردگار سے، میرے مولا مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، میرے مولا مجھے عمل کی ہمت عطا فرما، میرے مولا عمل کا جذبہ ہمیں عطا فرما، اور جو عمل ہم سے ہو جائے اپنی شان کے مطابق بنا کر اللہ اسے قبول فرما۔ ایک عورت، اللہ کی ایک بندی، ایمان والی اگر اللہ کے سامنے اس طرح سے آہوزاری کے ساتھ عمل کی توفیق مانگتی ہے، عمل کا جذبہ مانگتی ہے، نیکیوں کی توفیق مانگتی ہے، پروردگار اس کی زبان کو ذاکر بنا دیتے ہیں، پروردگار اس کی پیشانی کو جھکنے والی بنا دیتے ہیں، پروردگار اس کو دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں، پروردگار اس کے اندر تلاوت کا شوق عطا فرماتے ہیں، پروردگار وہ بندی کہیں جا بھی رہی ہو، اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈالتے ہیں کہ تو جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا، کہیں سے لوٹ رہی ہے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، تو لوٹ رہی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا۔ گویا پروردگار سے اگر آپ مانگ لیتی ہیں اس فقیر کی طرح جو مایوس ہو گیا تھا کہ میرا دامن خالی ہے، میری جھولی خالی ہے، فقیری کا پیالہ میرا خالی رہ گیا ہے، اللہ اگر وہ فقیر کی طرح ہم خدا کے سامنے ان 7 دنوں میں مانگتے رہ جائیں، آہوزاری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اپنی قصور، اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی غلطی، اپنی سستی کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہ جائیں تو وہ پاک پروردگار ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کی ایک بندی کتنے پیارے انداز میں کہتی ہے، کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی۔ ایک اللہ کی بندی کہتی ہے، میری ماں بہنیں ذرا کچھ ایسی نعتیں آپ یاد کیجئے جو پیارے نبی کو پسند ہو۔ ماں بہنیں کچھ ایسی اچھے مناجات یاد کیجئے جن مناجات کے پڑھنے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں اپنی جوان بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی دعائیں یاد کرو جن دعاؤں کے پڑھنے سے آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ ماؤں سے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو ایسی دعائیں یاد کرائیے۔ ماؤں سے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو دل کو ہلانے والی، دلوں میں رقت اور نرمی پیدا کرنے والی، دلوں کے اندر خوف اور خشیت لانے والے مناجات کو ذرا یاد کرا دیجئے، تاکہ ہماری یہ بچیاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو کبھی اپنی زبان میں اللہ سے مناجات کریں، اور یہ بچیاں کبھی اپنے اللہ کے سامنے ان مناجات سے دعا کریں جو مناجات اولیاء کرام نے کہی ہیں۔ تو اللہ کی اس بندی نے کہا، کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، اب تک ملا نہ کچھ بھی اب شام ہونے آئی۔ اللہ کس درد سے اس اللہ کی بندی نے کہا ہے۔ اے میری ماں بہنیں ذرا درد دل پیدا کیجئے، ذرا سوز دل پیدا کیجئے، ذرا دل میں آہ پیدا کیجئے، ذرا دل میں اپنے آپ کے لیے خاص کیفیت پیدا کیجئے، ذرا دل میں خشیت پیدا کیجئے۔ اللہ گھروں کو زینت دے دینا، گھر میں بہترین چادریں بچھا دینا، گھر کے بہترین کام کو کھانے پکا لینا، یہ اگر آپ کا کمال ہے تو اس سے بڑا کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں زینت آ جائے، آپ کے دلوں میں سوز آ جائے، آپ کے دلوں میں درد آ جائے، آپ کے دلوں میں کیف آ جائے، آپ کے دلوں میں آہ آ جائے۔ تو اللہ کی بندی پروردگار سے محبت بھرے انداز میں کہتی ہے، کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، یعنی فقیری کا پیالہ، اپنے ہاتھ کو فقیری کا پیالہ کہتی ہے۔ اللہ اپنے آنچل کو وہ فقیری کی جھولی بنا کر پیش کرتی ہے۔ ایک فقیر کسی کے دروازے پر جاتا ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے،
اپنا پیالہ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، زبان سے کچھ نہیں بھی کہتا تو کتنا ہی وہ انسان بخیل کیوں نہ ہو اس کے دل میں رحمت آ جاتی ہے، فقیر کے پیالے کو بھر دیتا ہے۔ اے میری ماں بہنیں، کیا آپ نہیں چاہتی اللہ ہمارے آپ کے اس عمل کے جھولی کو بھر دے، اللہ ہمارے آپ کے فقیری کے پیالے کو بھر دے؟ مگر کیسے بھرے گا؟ کیسے بھرے گا؟ سوکھی آواز پر نہیں، سوکھی آواز پر نہیں، سوکھے انداز پر نہیں، وہ آواز، وہ دعا، وہ صدا، وہ عمل جس میں سوز بھی ہو، جس میں درد بھی ہو، جس میں کیفیت بھی ہو، جس میں آنکھیں ڈبڈباتی بھی ہوں، اس پر اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہے، اور ایک اللہ کی بندی، اللہ کی ایک بندی، اس کا دامن، اس کے آنچل، اس کے کشکول بھر جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بیچاری دین سے دور بلکہ فاحشہ ہو جاتی ہے، ایک بلکتے ہوئے کتے، جان توڑتے ہوئے کتے، دم گھٹتے ہوئے کتے، زبان نکالنے والے کتے پر اس کا دل ترس جاتا ہے، اس کے دل میں ایک رحمت آ جاتی ہے، وہ سوچتی ہے یا اللہ یہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے، کس طرح پیاس کی شدت سے یہ کتا تڑپ رہا ہے، رک جاتی ہے، اپنے موزے سے پانی ٹپکا ٹپکا کر اس کے زبان پہ ڈال دیتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کے دل کا ایک درد تھا، یہ اس کے دل کا ایک سوز تھا، یہ اس کے دل کی خاص کیفیت تھی، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی تو ایک جاندار ہے، پیاس کی شدت، پانی کے گھونٹ کی شدت کی بنیاد پر یہ دم توڑ رہا ہے، کس طرح یہ دم توڑے گا؟ لا مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو میں کر دوں۔ اس کے پاس کھلانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، اس کے لیے کھلانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، اس کے پاس اتنا ہی سبب تھا کہ وہ اپنے موزے سے پانی ٹپکا ٹپکا کر اس کے حلق تک پانی کو پہنچا دے۔ میری ماں بہنیں سنو، وہ آپ ہی کی طرح کوئی عورت ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، مگر دل میں ایک درد آیا ہے، دل میں ایک سوز آیا ہے، دل کے اندر ایک شفقت آئی ہے، دل میں ایک مہربانی پیدا ہو گئی ہے، اسی شفقت، اسی سوز، اسی درد کی بنیاد پر پروردگار کو اس گنہگار عورت کی یہ دل کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اسی بنا پر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ماں بہنیں، آج کے اندر، آج کی باتوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عمل میں، اپنے ذکر میں، اپنی تلاوت میں، اپنے ہر کام میں ذرا دل کا سوز لائیے، دل کا درد لائیے، دل کی محبت لائیے، دل کی آہ لائیے۔ زمانہ آگے کو جا رہا ہے، ہر گھر میں چیزیں اچھی سے اچھی آ رہی ہیں، پہلے کے مقابلے میں ساری چیزیں بدل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، جب ساری چیزیں بدل رہی ہے، کھانے کے ڈیزائن بدل رہے ہیں، کھانے کی ورائٹی بدل رہی ہے، کپڑوں کے انداز بدل رہے ہیں، اللہ نے اگر دیا ہے تو نعمت سمجھ کے استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ مگر یہ تو سوچو میری ماں بہنیں، زمانہ گزر گیا، عمر ہماری ڈھلتی چلی گئی، اور پھر بھی ہماری ماں بہنوں کی نماز کا انداز، تلاوت کا انداز، ذکر کا انداز، دعا کا انداز، مناجات کا انداز ویسے ہی سوکھا کا سوکھا رہ گیا۔ ذرا تو درد دل پیدا کیجئے۔ بہت آپ کی زبان نے ذکر کیا ہوگا، بہت آپ نے ہاتھوں سے خدمت کی ہوگی، لیکن آج کے سبق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں بہنیں ذرا خدا کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے درد دل کے ساتھ، سوز دل کے ساتھ، ایک خاص کیفیت کے ساتھ اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، جہنم کی آگ سے بچنے کے خیال سے، جہنم کے عذاب کے بچنے کے خیال سے ذرا درد دل پیدا کیجئے، اور ڈبڈباتی آنکھوں سے اللہ کو تلاوت کرتے ہوئے اپنی آنکھیں دکھلا تو دیجئے۔ تو اللہ کی وہ بندی کہتی ہے، کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، اب تک ملا نہ کچھ بھی، اب شام ہونے آئی۔ اے میری ماں بہنیں، ذرا سوچو، کیا ہمارا دل پھول کی طرح ہلکا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں عمل کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، کیا ہمارے دلوں میں رحمت کی برسات ہوتی ہے یا نہیں؟ رحمتوں کی برسات آئے، اس کی پہچان ہمارا دل ہلکا ہو جائے، ہماری روح میں تازگی آ جائے، ہمارا دل پھول کی پتیوں کی طرح سے نرم و نازک ہمیں محسوس ہو، دل میں ٹھنڈک سی محسوس ہو۔ کیا ایسا لگتا ہے؟
اگر نہیں لگتا تو ہمیں اور بھی اپنے انداز کو بہتر بنانا چاہیے۔ تو بندہ خدا کہتی ہے کہ کب سے لیے کھڑی ہوں یہ کاسے گدائی، اب تک ملا نہ کچھ بھی اب شام ہونے آئی۔ بندہ نواز میری قسمت کی لاج رکھ لے۔ کیا کہتی ہے؟ بندہ نواز، اے اللہ تو تو بندوں کو نوازنے والا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے، آنچل اٹھا کے کہتی ہے، ہاتھ پھیلا کے کہتی ہے، میرے مولا تو اپنے بندوں کے نصیب اور قسمت کا خیال کر لیتا ہے۔ میری جو آپ نے اچھی قسمت بنائی ہے، اللہ میری قسمت کی لاج رکھ لیجئے گا۔ میرا دامن خالی ہے، میرا کشکول، میرے فقیری کا پیالہ خالی رہ گیا، میری زندگی کا دامن خالی رہ گیا، عمل ایسا نہیں رہا جو آپ کی شان کے مطابق ہو۔ میرے مولا آپ نے ہر ایک کا مقدر بنایا ہے، ہر ایک کا نصیب بنایا ہے، اللہ میری قسمت کی لاج رکھ لے۔ بندہ نواز میری قسمت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ اللہ اللہ، پروردگار کو اس عورت کی یہ ادا، اس عورت کی یہ صدا، اس عورت کے دل کی یہ آواز، اس عورت کے دل کی یہ آہ پروردگار کو کتنی پسند آئی ہوگی، کتنی پسند آئی ہوگی کہ اس عورت کے لکھی ہوئی کتابیں دنیا میں آج پڑھی جاتی ہیں۔ ایک عورت کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا میں اہل علم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس کی اس ادا کو، اس صدا کو، اس مناجات کو، اس درد دل کو، اس آہ دل کو اللہ نے کس طرح سے قبول کیا ہے کہ وہ بندے خدا تو خدا کی رحمت میں کب سے چلی گئی ہے، مگر اس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ماں بہنیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ اللہ نے عمل کا جذبہ آپ کو دیا ہے، عمل کا شوق آپ کو دیا ہے۔ کب تک ہمارے گھروں میں ہمارا وقت صرف کھانے پکانے میں گزرے، اس کے علاوہ باتوں میں گزرے، اس کے علاوہ موبائل پر گزرے، اس کے علاوہ چرچوں میں گزرے؟ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ماں بہنیں، اپنے دل سے ذرا پوچھو۔ میں آپ سے کہتا ہوں پیارے نبی کا واسطہ لے کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں ازواج مطہرات کا واسطہ دے کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں بنات طاہرات کا واسطہ دے کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابیات کا واسطہ دے کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں اولیاء کرام کے گھر کی عورتوں کا واسطہ دے کر کہ ہمارے گھروں کی زندگی اس طرح کب تک گزرتی رہے گی؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کی برسات رہے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے خدا کی نگاہ رحمت ہمارے گھروں میں پڑتی رہے؟ کیا یہی چاہتے ہیں کہ باہر جو گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے، باہر جو گناہ سے دنیا بھرتی جا رہی ہے، گناہوں کے اثرات ہمارے گھروں میں آتے رہے، گناہوں کی نحوستیں ہمارے گھروں میں آتی رہے، بے چینی ہمارے گھروں میں آتی رہے، بے برکتی ہمارے گھروں میں آتی رہے، پریشانی اور ٹینشن اور ڈپریشن ہمارے گھروں میں آتے رہے؟ کیا ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں؟ یقیناً نہیں چاہتے۔ تو پروردگار نے کہا کہ ٹینشن اور ڈپریشن اور مصیبتیں اور نحوستیں اور بے برکتی اور پریشانی، ان تمام چیزوں کے راستے کو بند کرنا ہو، اپنے گھر کے دروازے سے اگر بند کرنا ہو تو آؤ میری بندیاں، نیکیوں کے راستے پر آ جاؤ، تلاوت کو لے کر آ جاؤ، ذکر و اذکار کو لے کر آ جاؤ، عملی جذبہ لے کر آ جاؤ، ٹوٹا ہوا دل لے کر آ جاؤ، ہمیشہ اللہ سے اپنے دلوں کو جوڑتے رہو، آہ دل سے دعائیں کرتی رہو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے کسی اور بندے نے کہا تھا کہ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا۔ نور سے مراد اچھائی ہے، اچھی حالت، نار سے مراد پریشانی ہے۔ زندگی میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، گھریلو زندگی میں تھوڑی سی تکلیفیں آتی ہیں، مالی اعتبار سے کسی اور اعتبار سے تکلیفیں، الجھنیں، پریشانیاں، جسمانی تکلیف، بیماریاں آتی ہیں، اور کبھی خوشحالی آتی ہے، صحت سلامتی آتی ہے، خوشی کا ماحول رہتا ہے۔ تو کیا اللہ کے بندے نے کہا کہ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، یعنی اللہ کی فرما برداری میں رہنا۔ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، چند جھونکیں خزاں کے سہلو، چند جھونکیں خزاں کے سہلو۔ خزاں سے مراد پتجھڑ کا جو زمانہ آتا ہے، سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں ایسا موسم بنتا ہے کہ درختوں سے ہرے ہرے پتے بھی گر جاتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں اپنے پتوں سے محروم ہو جاتی ہیں، مگر اے میری ماں بہنیں، وہ درخت کی پتیاں، وہ درخت کی ٹہنیاں ہمیں آپ کو پیغام دیتی ہیں
کہ اگر کسی وجہ سے پتیاں ہم سے گر گئی ہیں، اگر ہم عمل کے راہوں میں گر گئے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ایک نیا دم لے کر، ایک تازہ دم لے کر، ایک نئے پانی کے قطرے لے کر ہمیں پھر آگے کو بڑھنا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد دیکھیں کہ وہ ٹہنیاں جو اپنے ہرے ہرے پتوں سے خالی ہو جاتی ہیں، دیکھنے میں بے رونق ہو جاتی ہیں، مگر وہی پتیاں پھر ہرے بھرے پتوں سے لدے ہو جاتے ہیں، خوشنما ہو جاتے ہیں، جاذب ہو جاتے ہیں، سایہ دار ہو جاتے ہیں، پھلدار ہو جاتے ہیں۔ اس میں اشارہ ملتا ہے درخت کے پتوں سے ہمیں آپ کو کہ سال میں کچھ ایسے دن آئیں گے، رات و دن میں کچھ ایسے لمحے آئیں گے جس میں کچھ پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، انسانوں کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف آ سکتی ہے، گویا آپ کی خوشیاں آپ کے دل سے ہٹ جائیں گی پتوں کی طرح، مگر آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ جس طرح درخت زمین کے نیچے سے پانی لیتا ہے، جس طرح درخت زمین کے نیچے سے پانی لیتا ہے اور پانی لے لے کر اپنی ٹہنیوں کو پہنچا کر اپنے ٹہنیوں کو تر و تازہ کر دیتا ہے وہ درخت، اسی طرح سے ہمیں اپنے دلوں سے آنکھوں کے پانی لینے ہیں، اپنے دلوں سے آنکھوں کے آنسو لینے ہیں۔ انہی آنسوؤں کے ذریعے اگر ہم عمل کے میدان میں گر گئے، کچھ اعمال ہمارے جھڑ گئے، کچھ اعمال ہمارے حبط ہو گئے، تو پھر دل سے پانی لیجئے، اپنے آنکھوں تک ان پانی کو پہنچائیے اور پھر عمل کی زندگی میں آگے کو بڑھیے۔ تو اللہ کے بندے نے کہا کہ نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر دم ذکر یار میں رہنا، چند جھونکیں خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ اے میری ماں بہنیں، اگر آپ دل کی بہار چاہتی ہیں، دل کی دولت چاہتی ہیں، دل کا سکون چاہتی ہیں، دل کی فرحت چاہتی ہیں، دل کی ٹھنڈک چاہتی ہیں، دلوں کو پھول کی پتیوں کی طرح بنانا چاہتی ہیں، اور دلوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارا دنیا کا دل ہے اسی طرح سے زمین کا دل ہماری قبر ہے، اگر اس قبر کو پربہار بنانا چاہتی ہیں تو ذرا چند جھونکے خزاں کے سہ لیجئے، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہیے اور اللہ کے سامنے جھکتے رہیے اور دلوں سے پانی لے کر، آنسو کے قطرے بہا کر اپنی عملی زندگی کو پربہار بنا لیجئے۔ ایک عورت کی مثال سنیے ذرا۔ ایک عورت ایک پھلدار سایہ دار درخت کی طرح ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک عورت پھلدار سایہ دار درخت کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں کہ سال کے 4 موسم آتے ہیں، کبھی طوفانی بارش آتی ہے، کبھی شدید کڑاکے کی ٹھنڈک پڑتی ہے، کبھی آگ برسنے والے آگ کی طرح دھوپ نکلتی ہے، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے جس میں انسان نکلنا گوارا نہیں کرتا، ایسی شدید ٹھنڈک پڑتی ہے جہاں انسان باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، موسلا دھار طوفانی بارش میں انسان دوڑ دوڑ کے کسی جگہ پہ پناہ لیتا ہے، مگر ان تمام کے باوجود ایک درخت کو دیکھو ماں بہنیں کہ وہ درخت ان تینوں تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے، طوفانی بارشوں کو برداشت کر لیتا ہے، ہوا کے جھونکوں میں جھوم جاتا ہے تو طوفانی بارش کو برداشت کر لیتا ہے، شدید ترین گرمی اور آگ کی طرح، آگ کے لو کی طرح دھوپ کو برداشت کر لیتا ہے، برفیلی ٹھنڈک کو برداشت کر لیتا ہے، اس کے باوجود غور کیجئے گا، اس کے باوجود وہ درخت اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولتا، وہ درخت اپنے کام کو نہیں بھولتا کہ میرا کام کیا ہے، وہ درخت ان 3 تکلیفوں کے برداشت کرنے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولتا، موسم آتا ہے تو انسانوں کو پھل ضرور دیتا ہے، چلچلاتی گرمی میں کوئی انسان گزرتا ہو تو اسے اپنے پتوں سے سایہ ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے آگے ذرا دیکھیے کہ وہی پتے وہی ٹہنیاں انسانوں کے کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ اپنے اندر کیچ کر لیتی ہے اور آکسیجن انسان کو سپلائی کرتی ہیں۔ سوچئے ماں بہنیں، ہمارے گھر کے سامنے درخت ہوتا ہے ضرور،
ہمیں اپنی نگاہوں سے کہیں نہ کہیں درخت نظر آتا ہے، وہ درخت تمام ماں بہنوں کو ایک پیغام دیتا ہے، بیٹیوں کو، بہو کو ایک پیغام دیتا ہے، گھر کی مستورات کو ایک پیغام دیتا ہے۔ میں تو ایک درخت ہوں، اور ایسا درخت ہوں کہ جب تک میں کام کرتا رہوں گا، میں لوگوں کی نگاہوں کی زینت بن کے رہتا ہوں، اور جس دن میرا کام ختم ہو جائے گا، جس دن میں پھل نہیں دے پاؤں گا، سایہ نہیں دے پاؤں گا، میری ٹہنیوں سے پتے جھڑ جائیں گے، اس دن جب میرا کام نہیں ہو پائے گا، میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پاؤں گا، تو میرا انجام کٹ جانا ہے، میرا انجام زمینوں سے کٹ جانا ہے، میرا انجام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آگ کے حوالے ہو جانا ہے۔ اے میری ماں بہنیں، یہ درخت ہمیں آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ہر طرح کی موسم کی تبدیلی کو برداشت کرتے ہوئے، ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، ہر طرح کے حالات کو برداشت کرتے ہوئے، گناہوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، تیز و تند برے ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے، گھر میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کا مقابلہ کرتے ہوئے، ہمیں سیمپل اور نمونہ ہمیں ایک درخت کو بنانا ہے کہ جس طرح درخت ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو پورے طور پہ پورا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے ذمہ داری؟ اللہ نے گھروں کے اندر جو ہماری ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے آخرت کو بنانے اور جہنم سے بچنے کی جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو ہم پورا کرتے رہیں۔ جس طرح درخت انسانوں کو پھل دے کر انسانوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے، ایک خاتون، ایک عورت، ایک اللہ کی بندی اپنی خدمتوں کا پھل اپنے والد کو، اپنے ماں کو، اپنے گھر کے افراد کو اپنی خدمتوں کا پھل دے کر ان کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر گزرنے والے کو سایہ پہنچا کر وہ درخت انسان کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ ہماری ذات ایسی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم جس سماج میں ہیں، جس خاندان میں ہیں، جس گھر میں ہیں، جس فیملی میں ہیں، ہماری ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ لیکن جب وہی درخت اپنا کام چھوڑ دیتا ہے ماں بہنیں، تو سنو ذرا، اپنا کام چھوڑ دیتا ہے وہ درخت، ذمہ داری کو چھوڑ دیتا ہے وہ درخت، تو پھر کاٹا جاتا ہے۔ پھر کاٹا جاتا ہے وہ درخت، کہتا ہے میں اپنا کام نہیں کر پایا، اب لوگوں نے مجھے کاٹنا شروع کر دیا ہے، کلہاڑی چلانا شروع کر دیا ہے، اب اس کے بعد مجھے چولہے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، میری ماں بہنیں، ہم بھی اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں، ہم بھی اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں، اپنے عمل کی ذمہ داری کو، آخرت کے بنانے والی ذمہ داری کو اگر پورا نہ کریں، جہنم سے بچنے کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اگر ہم پورا نہ کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی جب کٹ جائے گی، ہماری زندگی اس دنیا سے کٹ جائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جاتے ہی ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، درخت کی طرح ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ درخت کے ٹکڑے جس طرح سے آگ کے انگارے بنائے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کو آگ کے انگارے میں جانا پڑے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس پاکیزہ زندگی سے فائدہ اٹھا لیجئے، اپنے جذبے کو بڑھا دیجئے۔ اے میری ماں بہنیں، آپ سنتی ہیں دنیا میں ہمیشہ آفتیں آ رہی ہیں، کبھی آسمانی آفتیں ہیں، کبھی زمینی آفتیں ہیں، کبھی سمندری آفتیں ہیں، اللہ اللہ، اور کبھی مسجد اقصی میں آفت آ رہی ہے۔ دنیا آفتوں سے بھرتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ تو ایسے ہوں جو ان آفتوں کو روکنے والے ہوں، کچھ تو ایسے ہوں جن کے اعمال ان آفتوں کو روکنے والے، امت کو آفتوں سے بچانے والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان بڑی عجیب ہے۔ آپ کہیں میں کمزور ہوں، آپ کہیں کہ میں کمزور ہوں اور مجھ سے کیا ہو سکے گا، کیا میرے عمل سے کوئی آفت رک جائے گی؟ نہیں میری ماں بہنیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرگٹ کو دیکھا، گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دشمنی سے پھونکتا رہا، اس کے پھونکنے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر دل میں ایک عناد ہے، دل اس کا خراب ہے تو پھونک رہا ہے۔ اللہ اللہ، پیارے نبی نے حکم دے دیا جہاں دیکھو اسے مار ڈالو۔ ایک میڈک، ایک پرندہ، ایک میڈک پانی کا قطرہ لے کر جاتا ہے کہ میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے نعرے نمرود کو میں بجھا دوں گا۔ ماں بہنیں ذرا سوچو، اس کے پانی کے چھوٹے سے قطرے سے کیا آگ کی چنگاری بجھ سکتی ہے؟ مگر اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آ گئی۔ ماں بہنیں، پتہ نہیں آپ کی کون سی چھوٹی نیکی، آپ کا کون سا چھوٹا عمل، آپ کی کون سی درد بھری دعائیں، آپ کی کون سی تلاوت، آپ کا کون سا صدقہ معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، سماج کے لیے، شہر کے لیے، انسانوں کے لیے ذریعہ رحمت بن جائے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا کوشش کیجئے، جتنا ہم سے بن پڑتا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، اتنا تو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کمال تک نہ پہنچ پائیں، ہم آخری منزل تک عمل کے نہ پہنچ پائیں، لیکن ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کم سے کم کر کے دیکھیں۔ پروردگار کی شان بڑی بلند ہے، کس کی نیکی کو، کس کے عمل کو اللہ رب العزت آفتوں سے بچنے کا، کس کے آنسوؤں کو اللہ مصیبتوں سے بچنے کا، کس کے درد دل کو اللہ تعالی عذاب آخرت سے بچنے کا ذریعہ بنا دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس رمضان میں ماں بہنیں ذرا اپنے جذبے کو بڑھا دیجیے۔ آج طے کر لیجئے خدا کے سامنے، آج طے کر لیجئے اللہ کے سامنے، آج مانگ لیجئے پروردگار سے، میرے مولا میں چاہتی ہوں کہ کچھ کروں مگر جسم ہمارا کمزور ہے، اللہ میں چاہتی ہوں میں کچھ پڑھوں مگر بدن ہمارا بیمار ہے، اللہ میں چاہتی ہوں کچھ کر لوں مگر مجھے کام کا بوجھ ہے۔ آپ کہیے تو صحیح خدا سے، مانگیے تو صحیح خدا سے، گڑ گڑائیے تو صحیح خدا کے سامنے تڑپ تو جائیے۔ دنیا کی خاطر، گھر کی باتوں کی خاطر، کبھی شوہر کی باتوں کی خاطر کتنا تڑپ گئی ہوں گی آپ، کتنے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، آپ کہنے پر مجبور ہوئی ہوں گی کہ مجھے اس گھر میں کبھی سکون نہیں ملا۔ اللہ اللہ یہ کہتے ہوئے کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن ایک عورت کبھی جب اس کا دل پھٹتا ہے تو کہہ دیتی ہے مجھے تیرے ساتھ کبھی سکون نہیں ملا، کبھی خوشی نہیں ملی، کبھی میرا ارمان پورا نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، جس ٹوٹے دل سے اور جس زخمی دل سے آپ کسی بندے سے کہتی ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح کے ٹوٹے ہوئے دل سے، زخمی دل سے، آہے دل سے، کیفے دل سے، سوزے دل سے اللہ سے کہیے میرے مولا اس زندگی میں ہم سے کچھ نہیں ہو سکا، اب پتہ نہیں میری زندگی کی شام کب آتی ہے، میرے مولا مجھے کبھی عمل نہیں ہو سکا، عمل کا نور ہمیں مل نہیں سکا، میرے مولا میں اس قابل نہیں بن سکی ہوں، اس اخیر وقتوں میں اگر اللہ آپ نے مجھے دھتکار دیا، اللہ مجھے آپ نے پھٹکار دیا تو میرے مولا آخر میری پناہ دینے والا کون ہوگا؟ کہیے تو صحیح کم سے کم میری ماں بہنیں۔ مگر یہ سب اس وقت ہوتا ہے دل میں درد آتا ہے، دل میں سوز آتا ہے، دل میں کیفیت آتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتا ہے، اور دل کا رخ اللہ کی طرف پلٹتا ہے کب؟ جب کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کی زمین کو نرم کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ذرا اپنے دلوں کو دھو لیا کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار ہم دل کو کیسے دھوئیں؟ دل تو ہمارے جسم کے اندر ہے۔ پروردگار نے فرمایا ابراہیم اپنے دلوں کو دھونا چاہو تو دل کا پانی تمہاری آنکھوں میں ہے، دل کا پانی تمہارے آنکھوں میں ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے تو لاؤ۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے آنسوؤں کو بڑا آسان بنایا ہے، بات بات میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، تھوڑا سا کچھ معمولی سا کچن میں کچھ تکلیف پہنچ گئی پھر دیکھو ماشاءاللہ آسمان سر پہ آ جاتا ہے۔ اے میری ماں بہنیں، یہی خوبی، یہی کیفیت کو آپ دنیا سے ہٹا کر اپنی آخرت کے لیے، اپنے عمل کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے گھر میں برکتوں کے لیے، اپنے گھر میں رحمتوں کے لیے، اپنے گھر میں سکون کو لانے کے لیے، صحت اور سلامتی کے لیے، خوشحالی فراوانی کو لانے کے لیے اپنے دل کی اسی کیفیت کو ذرا اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ پروردگار جب بندے اور بندیوں کے دلوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو اللہ دلوں کی کیفیت پر فیصلے فرماتے ہیں۔ ماں بہنیں آپ اس طرح بیٹھیے جیسے نماز میں بیٹھتی ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ آج اپنے اللہ سے ہمیں مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کا
جذبہ، عمل کا شوق، عمل کی تمنا، عمل کی آرزو، عمل کی ہمت، توفیق عمل اللہ عطا فرما، اور اسی کے ساتھ اللہ ہمیں دل کی دولت عطا فرما، جس کو سوز دل کہتے ہیں، درد دل کہتے ہیں، آہ دل کہتے ہیں، اور اسی آہ دل، سوز دل، دل کی کیفیت، دل کی خشیت کی بنا پر انسان کا ذرہ ذرہ عمل پہاڑ بن جاتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو کا قطرہ پروردگار کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ ماں بہنیں، ذرا آنکھوں کو بند رکھنا، اپنی محشر کو سوچنا کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہاں پر تو ہم بہت سی خواتین ایک ساتھ بیٹھی ہیں، ہر ایک دوسرے کی ہمدرد ہے، اگر کسی ایک کو ابھی کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو جائے، کوئی ایک بے ہوش ہو جائے، تو کتنی عورتیں اس کے واسطے اللہ اللہ کرنے لگیں گی، تڑپ تڑپ کے دعا کرنے لگیں گی۔ لیکن کل قیامت کے میدان میں اس طرح جب ہم جمع ہوں گے اللہ اللہ، تو وہاں نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا۔ کوئی کس پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، عذاب میں ہے، حساب و کتاب کی تنگی میں ہے، محشر کی ہولناکی میں ہے، وہ اس طرح ایک ساتھ بیٹھنے کے باوجود کوئی عورت کسی کے کام نہیں آ سکے گی۔ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی، کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جن کی آنکھیں اندھی بنا دی جائیں گی۔ اللہ اللہ پہچان کی عورتیں کہیں گی کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں اندھی ہو گئی، تو دنیا میں اندھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ماں کہے گی بیٹی تجھے اندھی کیوں بنا دیا گیا، مگر ان گناہوں کی وجہ سے، جن گناہوں کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، یا گناہ سمجھ سمجھ کے کرتے رہے، توبہ نہیں کیا، اور جری بن کر، بے خوف بن کر، نڈر ہو کر کرتے رہے، تو اللہ ہمیں تمام عورتوں کے بیچ میں ایک عورت کو اللہ اندھی بنا دے گا۔ اب سوچیں، وہ چاہے گی کہ چلو ہم بھی محشر کی طرف چلتے ہیں، ہم بھی حساب و کتاب کی طرف چلتے ہیں، ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ لے، مگر اس اندھی عورت کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، سوچے ذرا، یہ ساری ہمدردی آپ کو قبر تک پہنچانے تک ہی ہے۔ ساری ہمدردی قبر تک پہنچتی ہیں، اس وقت تک ہی ہر ایک کی ہمدردی ہوتی ہے۔ ایک عورت کا گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو گھر کی عورتیں چلا چلا کے روتی ہیں، روتے روتے دوسرے کے بدن پہ بے اختیار پڑ جاتی ہیں۔ اللہ، کسی کی پیشانی جھک جاتی ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری ہمدردی صرف موت تک ہے، جنازے تک ہے، قبر تک ہے، مگر قبر کے بعد اور محشر تک کسی کی کوئی ہمدردی آپ کو محشر میں کام نہیں آئے گی۔ آپ سوچو ذرا، اگر اس دن عورت کو، ایک بیٹی کو ماں کے سامنے اندھی بنا دی جائے، ایک بہن کو بھائی کے سامنے اندھی بنا دی جائے، ایک ماں کو بیٹے کے سامنے اندھی بنا دی جائے، اس دن کیسی رسوائی ہوگی۔ اسی رسوائی سے بچنے کے لیے، اسی شرمندگی سے بچنے کے لیے، اسی پاؤں اور ہاتھ میں بیڑی اور زنجیر کی رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دولت دی ہے۔ وہ دولت عمل کی دولت ہے، وہ دولت آنکھوں کی دولت ہے۔ ایک طرف عمل بھی ہو اور دوسری طرف شرمندگی کے آنسو بھی ہو۔ اے میری ماں بہنیں، یہ طے کر لو کہ دنیا کے لیے کبھی نہیں رونا ہے، دنیا کی تکلیف کے لیے کبھی نہیں رونا ہے، کسی کی تکلیف دینے والی باتیں اس پر کبھی آنسو نہیں بہانا ہے، بلکہ اپنے آپ کی گناہوں پر آنسو بہانا ہے، اپنی جہنم کے انگارے اس کو بجھانے کے لیے آنسو بہانا ہے۔ ان آنکھوں کو بینا رکھنے کے لیے، ان آنکھوں کو اندھا نہ ہو اس کے لیے آنسو بہانا ہے۔ اس جذبے سے آنسو کی بھیک مانگ کر آج جائیے، عمل کی بھیک مانگ کر جائیے۔ یہ 7 دن ہمارے بچے ہیں، ان 6-7 دنوں میں ہماری قسمت کا ستارہ چمک سکتا ہے، ہماری آخرت بن سکتی ہے، جہنم سے ہمیں پناہ مل سکتی ہے، جہنم سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اے میری ماں بہنیں، ذرا سوچو، ایک ماں اگر کسی بچے کو بد دعا دیتی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کو اگر بد دعا دیتی ہے، تو 10 عورتیں کہہ دیتی ہے اے ماں بد دعا تو مت دینا، بد دعا مت دو، ماں کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ ایک ماں اگر آنچل اٹھا کر اپنی بیٹی کو بد دعا دے دیتی ہے، بیٹی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ شادی کر کے بنگلے میں چلے جائے، مگر زندگی میں ہمیشہ اس کے دلوں میں کانٹا چبھتا رہتا ہے، کیونکہ ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اے میری ماں بہنیں، ہماری آپ کی بد دعا کے مقابلے میں جبرائیل امین کی بد دعا کتنی سنگین ہے۔
حضرت پیارے نبی کی اس بد دعا پہ آمین کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ، حضرت جبرائیل نے کہا اس عورت پہ افسوس ہے، اس عورت پہ افسوس ہے، اس کی تباہی ہے، اس مرد اس عورت پہ تباہی بربادی ہے، اس کے لیے خرابی ہے، بربادی تباہی ہے، جہنم کی وعیدیں ہیں کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنے اللہ سے مغفرت نہیں کرایا۔ اللہ اکبر، یہ بد دعا کس کی زبان سے ہے؟ جبرائیل کی زبان سے ہے، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرشتہ جو پیارے نبی کے دروازے پر آتا تو پیارے نبی سے پہلے اجازت لیتا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے پیارے نبی آمین کہہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جبرائیل کی بد دعا، پیارے نبی کی آمین، اب اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر حرکت نہ ہو، ہمارے دلوں میں ذرہ برابر فکر نہ ہو، ہمارے اندر آنکھوں میں آنسو کے قطرے نہ ہو، تو سمجھنا چاہیے کہ شاید ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر چکے ہیں، خدا کے غیظ و غضب کے لیے ہم تیار ہو چکے ہیں۔ نہیں نہیں، ایمان والا کبھی جہنم کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، خدا کے جلال کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا تقاضا ہے کہ ذرا ہم خدا کے سامنے سر جھکا کر اللہ سے ارادہ کر کے جائیں، توفیق مانگ کر جائیں، ہمت مانگ کر جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی دینا اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ بچائے رکھنا۔ اور اللہ آج ایک اور بھیک مانگتے ہیں، اللہ صرف آج کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے، اللہ پورے سال کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے، اللہ زندگی کے آخری لمحے تک کے لیے اللہ ہم ایک بھیک مانگ کر جاتے ہیں۔ اللہ وہ بھیک ضرور دے دیجئے میرے مولا، وہ بھیک یہ ہے کہ ہمیں آنکھوں کے آنسو عطا فرما دیجئے۔ وہ عورت بڑی خوش نصیب ہے، وہ مائیں بہت خوش نصیب ہیں، وہ بیٹیاں بہت خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور جن کی آنکھیں آنسو کے لیے ترس جائیں، جن کی آنکھیں سوکھی رہ جائیں، جن کی آنکھیں پتھر کی طرح بن جائیں، پھر سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرا انجام، میرا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی طرح کی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے بیعت کے کلمات پڑھے جاتے ہیں اور بیعت کرائے جاتے ہیں۔ بہت سی خواتین آن لائن بیعت ہو گئی ہیں، یہاں اگر خواتین کو بیعت ہونا ہو تو آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ بیعت کا سلسلہ ہوگا۔ میں اب کہا کرتا ہوں حالات کو دیکھ کر، پہلے نہیں کہتا تھا، اب میں کہا کرتا ہوں حالات کو دیکھ کر کہ جو ہماری جوان بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہویں ہیں، ان کو تو خاص طور پر بیعت ہو ہی جانا چاہیے۔ آخری فائدہ بتاتا ہوں میری بیٹیاں، کم سے کم آپ کسی کی دعا میں شامل تو ہو جاؤ گی۔ جس سے بیعت ہو گئی ہیں اس کی ہر دعا میں 24 گھنٹے کی خاص دعا میں شامل ہو جاؤ گی۔ اس کا شیخ اگر زندہ ہے تو اس کی دعا میں شامل ہو جاؤ گی۔ یہ کسی بندے کی دعا میں شامل ہو جانا، یہی کیا بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آئندہ اگر بیعت ہونا ہو تو جوان بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو ضرور بیعت کرا دینا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے، الحمدللہ آپ کے شہر میں جہاں بیٹھی ہیں ہال کے اندر، وہاں بڑی عورتوں کے پڑھنے پڑھانے کا فری سلسلہ شروع کیا گیا ہے، کامیاب بھی ہے۔ مزید بڑی عمر کی عورتیں آئیں، قرآن کریم کو سیکھیں، دین کی باتوں کو سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اور الحمدللہ ایک یہاں پر تعمیری کام بھی ہو رہا ہے جو امت کے لیے، پورے محلے کے لیے، مسجد وغیرہ غالباً اس کے لیے ایک رفاہی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ اس کو مکمل فرما دے۔ تو ماں بہنیں ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے۔ پہلے مناجات سنیے۔ ہوا او ہرس والا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ ٹوٹے دل کی آواز ہے۔ ہر بہن یہ سوچے شاید اس آواز کا حقدار میں ہی ہوں۔ ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے،
گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم، ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں اللہ، گنہگار خطا کار تو اپنی جگہ، اللہ عمل میں بڑے غافل ہیں، عمل میں سست ہیں اللہ۔ رمضان کے مبارک مہینوں میں اے اللہ شب قدر میں اعتکاف کی حالت میں گھر کے مصلوں پر اللہ رمضان میں کم سے کم جیسا سجدہ کرنا تھا، جیسی تلاوت کرنی تھی، جیسی دعا مانگنی تھی اللہ، وہ بھی ہم سے نہیں ہو سکا اللہ۔ گناہوں کے پوٹلے تو اپنی جگہ، گناہوں کے ڈھیر تو اپنی جگہ اللہ، تو نے موقع دیا جہنم سے آزادی کا، یہ آخری عشرہ تو نے عطا فرمایا۔ اے میرے بندے، اے میری بندیاں، آؤ، دو عشرے میں اگر کچھ نہیں کر پائے، دو عشرے میں کچھ نہیں کر پائے تو چلو آخری عشرہ دے دیتا ہوں، اس میں بھی اگر کچھ نہ کر پاؤ تو اگر تیری قسمت پھوٹ جائے، تیری قسمت پھوٹ جائے، تو بدبخت ہو جائے، تو شقی ہو جائے تو یہ تیرا اپنا نصیب کہلائے گا، میری رحمت کی کیا کمی ہوگی اللہ۔ ہمیں بدبختی سے بچا دینا، شقی ہونے سے بچا دینا، ہماری قسمت کے پھوٹ جانے سے بچا دینا، ہمارے نصیب کی خراب ہونے سے بچا دینا اللہ۔ یہ آخری عشرے کے آخری دن ہیں اللہ، ان آخری دنوں میں اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرما، وہ سوز دل عطا فرما، وہ خشیت الہی عطا فرما، وہ خوف الہی اللہ عطا فرما کہ پروردگار اس عشرے میں آپ پوری امت سے راضی ہو جائیے، امت کی ماں بہنوں سے راضی ہو جائیے، امت کی بیٹیوں سے راضی ہو جائیے، امت کے جوانوں سے راضی ہو جائیے پروردگار۔ آج امت ہر قسم کی پریشانیوں میں ہے اللہ، باہری پریشانی تو اپنی جگہ اللہ، اب تو داخلی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، ایسا لگتا ہے بہت سے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اللہ، بہت سے گھروں میں بے چینی گھس گئی ہے، بہت سے گھروں میں ٹینشن ڈپریشن گھس گیا ہے۔ ایک جوان صبح سے لے کر شام تک باہر رہتا ہے، کچھ مسکرا بھی لیتا ہے، گھر آتا ہے اسے لگتا ہے گھر کی دیوار کانٹے بن چکی ہے اللہ، نرم نرم بستر ہمارے کانٹے بن چکے ہیں مولا۔ ایسے تمام گھروں میں رحمت اور عطا فرما کر اللہ، رحمت عطا فرما کر ہر گھر کو سکون کا گھر بنا دے، راحت کا گھر بنا دے، عافیت کا گھر بنا دے، خوشحالی فراوانی کا گھر بنا دے اللہ۔ ہمارے گھروں میں بے سکونی کے جو کانٹے ہیں اللہ، وہ کانٹے جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے در و دیوار میں چپکے ہوئے ہیں اللہ، ان گناہوں کے کانٹے ہمارے گھروں سے دور فرما، کینے کو ختم فرما، رشتہ ناتا ٹوٹا اسے ختم فرما پروردگار، غیبت کو ختم فرما، چغلی کو ختم فرما، دل کی سختی کو ختم فرما اللہ، ہمارے دلوں کی نرمی عطا فرما، دلوں کی شفقت عطا فرما، گھر میں مہربانی کا جذبہ عطا فرما پروردگار۔ آپ کی بندیاں دیر سے آئی ہیں، کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہے اللہ، ان آئی ہوئی تمام خواتین کو اور آن لائن بیٹھی ہوئی تمام بندیوں کو اللہ اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے اللہ۔ آج اگر ہمارے فقیر ہمارے دروازے پر
دو چار عورتیں اگر آ جائیں اور کہیں میں مہینے سے نکلے ہوں مگر میں ایسی فقیرن ہوں، میں ایسی فقیرن ہوں، ایسی بدنصیب فقیرن ہوں، کسی نے مجھے نہیں دیا، اب مجھے گھر جانا ہے، میرا بوڑھا باپ ہے، بوڑھی مائیں ہیں، اللہ ایسی عورتیں اگر برقع پہن کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو گھر والیوں کا دل نرم ہو جاتا ہے، اسے بھر بھر کے دے دیتی ہیں۔ اللہ آج ہمیں بھر بھر کے عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے بندے بھی بیٹھے ہیں، معتکف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بندیاں دور دور میں بیٹھی ہیں، قریب میں بیٹھی ہیں۔ اللہ اے اللہ ہم فقیروں کا دامن خالی رہ گیا، جھولی خالی رہ گئی، ہاتھ خالی رہ گیا، اللہ کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں، پروردگار کہیں ہم جبرائیل کی بددعا کے مستحق نہ بن جائیں، اللہ معاف کر دیجئے، پروردگار غفلتوں کو معاف کر دیجئے، اور معاف فرما کر اللہ ہم تمام کو جنت کا پروانہ عطا فرما کر جہنم سے ہمیشہ کی آزادی عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا فرشتوں کو گواہ بنا دیجئے، میں نے اپنے بندے بندیوں کو جہنم سے ایسی آزادی دی ہے کہ اب کبھی گناہ ہو بھی جائے گا تو میں معاف کر دوں گا، میں رحمت کی چھاؤں میں لے لوں گا، میں اپنی رحمت کی چادر میں اسے قبر میں لپیٹ دوں گا، مگر اب جہنم میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ اللہ ایسی آزادی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو 11:30 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ آپ خواتین خاص طور پر ہماری جوان بیٹیوں کو لے کر ضرور پہنچیں اور اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں۔ جزاکم اللہ۔